بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے لو کانو مسلمین، کاش وہ فرما بردار ہوتے، مسلم ہو جاتے۔ یعنی آج تو آپ کو کافر دنیا میں ترقی میں ٹہلتے ہوئے پھلتے پھولتے عیاشی کرتے نظر آ رہے ہیں نا۔ آج تو شاید دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ورنہ ہم پہ زنا پہ پابندی ہوتی، شراب پہ پابندی ہوتی، سود پہ پابندی ہوتی، یہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، 20 قسم کے 20 مسائل ہیں۔ تو وہ ان پابندیوں سے ظاہر ہے انسان نکلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھلتے پھولتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یعنی قیامت کے دن ایسا ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ تمنا کریں گے لو کانو مسلمین، کاش کہ یہ لوگ مسلم ہوتے۔ لہذا اے نبی آپ ان پر غمزدہ نہ ہو، یا اے اہل اسلام تم غمزدہ نہ ہو ان کی حالت کو دیکھ کر، ذرہم ان کو چھوڑ دو، یاکلوا ان کو کھانے دو، ویتمتعوا اور ان کو چاہیے کہ یہ مزے اڑائیں، یاکلوا یہ کھائیں بھی، ویتمتعوا اور یہ مزے بھی اڑائیں، ویلہیہم الامل اور امیدیں ان کو غافل بھی رکھیں۔ یعنی جو انہوں نے امیدیں لگا کے رکھی ہے نا کہ جیسے دنیا ہماری مزے کی ہے تو آخرت میں بھی ہمیں مزہ ملے گا، یا ہم مر کے ختم ہو جائیں گے کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو امیدیں انسان لگا لیتا ہے اپنے حال کو دیکھ کر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں خوش ہوں تو ہمیشہ میں خوش رہوں گا۔ تو یہ جو خوش فہمیاں ہیں اس کو عمل سے تعبیر کیا قرآن نے۔ ان خوش فہمیوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا، یلہی کا معنی غفلت میں ڈال دیا۔ تو اب وہ آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو فسوف یعلمون، یعنی اے نبی یا اے اہل اسلام تم ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ مت کرو، چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کی یہ جو باتیں ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، مسلمان تنگ دستی میں ہیں، ہم مزے میں ہیں، مسلمان ٹینشنوں میں ہیں، تو ان باتوں میں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا آخرت میں ان کو سزا مل جائے گی اور آخرت میں یہ حسرت کریں گے ان باتوں پر۔ یہ مطلب ہے چھوڑنے کا، اپنا کام تو اہل اسلام نے بہرحال کرنا ہے۔ ذرہم ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، یہ مطلب ہے۔ یاکلوا یہ کھائیں بھی، ویتمتعوا یہ مزے بھی اڑائیں، ویلہیہم الامل اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں۔ فسوف یعلمون پس ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ان قریب رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اے اللہ ابھی تو بستیوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا، ابھی تو ان نافرمانوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کہتے ہیں میرا قانون ہے، وما اہلکنا من قریۃ ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس بستی کے لیے ایک مکتوب، کتاب بمانا مکتوب، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، دستاویز ہوتی ہے جو اللہ کے علم میں ہوتی ہے، معلوم کا مطلب اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ تو پہلے سے ریٹن ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس بستی کو کب ہلاک کرنا ہے کب نہیں کرنا، تو وہ اپنے ٹائم پہ ہی اس پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ ما تسبق من امت، کوئی امت سبقت نہیں کر سکتی اجلہا اپنی اجل سے، جو اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا وقت رکھا ہے اس سے پہلے کوئی بستی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ وما یستاخرون اور جو ٹائم آئے گا نا جب، تو پھر لیٹ بھی نہیں ہو سکتی، تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ اس بحث میں مت پڑو کہ کس نے کب ہلاک ہونا ہے کب نہیں ہونا، تمہارے ذمے جو کام ہے تم وہ کرو۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، پھر اللہ اہل کفر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بد اخلاقی والا رویہ تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور نبی کو تسلی ہو کہ اللہ ان کے طعنے سن رہا ہے۔ جو وہ نبی کو طعنے دیا کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غضب آتا ہوگا کہ میری تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کتنی پاکیزہ تعلیمات تھی۔ میں ابھی یورپ میں تھا نا، تو میں نے ولاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ مراکش، وہاں میں کسی مسجد میں تھا پیرس میں، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میری عادت ہے میں کوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو 2-3 آیتیں تو میں غور سے سنتا ہوں، اور کمال کی بات یہ کہ قرآن جب بھی آپ کہیں سے بھی سنیں گے نا اس کی تعلیمات بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ میں وہ کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا اور کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے غور کیا کہ یہ کیا کون سی آیت پڑھ رہے ہیں،
تو وہ فوراً جو آیت سامنے آئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو کتنی پیاری آیت ہے، یتیموں کے حقوق کا کوئی اس سے زیادہ تحفظ کر سکتا ہے؟ حکومت کیا سزا دے گی جو اللہ سزا دے گا؟